السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو انفو بستی۔ دوستو، دنیا میں انسانیت کا ختم ہو جانا، انسانوں کا انسان سے منہ موڑنا اور بد اخلاقی کا عام ہو جانا بے حد تشویشناک ہے۔ احساس، محبت اور بھائی چارے ہمارے دلوں کے کسی کونوں میں دفن ہو کے رہ گئے۔ دوستو، آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں پہلے کے دور میں بھی لوگوں پر آئی ہیں، لیکن اس دور میں ان سب کا سامنا کرنے کے لیے لوگ یکمشت ہو کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اس دور میں اپنے گھر کھانا پکا ہو یا نہیں پڑوسی کی خبر رہتی، مگر آج ہمارے بدل جانے کی وجہ ایک نہیں ہے۔ آج کسی کا احساس کرنے والے کو پاگل سمجھا جاتا ہے، کسی سے محبت کرنے والے کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے، کسی سے ہمدردی کرنے والے کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ دراصل لوگوں کے ایسے ہو جانے کی وجہ اس دور میں ملنے والے دھوکے بھی ہیں۔ ہم اکثر ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کے بھروسوں کو توڑتے ہیں اور ذرا سی لالچ کو پورا کرنے کے لیے اعتبار کھو دیتے ہیں۔ چوٹ کھانے والے کو نصیحت ہوتی ہے اور وہ دوبارہ غلطی کرنے سے توبہ کر لیتا ہے۔ ایسے کرتے کرتے ہم سب بدلنا شروع ہو گئے۔ ہم میں سے انسانیت ختم ہو جانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی کو ایک ہی نظر میں جج کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی ہنسنے والا ملے تو ہم اسے دوگلا سمجھتے ہیں، اگر کوئی رونے والا ملے تو ہم اسے ایکٹر سمجھتے ہیں، اگر کوئی غصے والا ملے تو ہم اسے پاگل سمجھتے ہیں، اگر کوئی معصوم ملے تو ہم اسے دھوکے باز سمجھتے ہیں۔ دوستو، کسی کو ایک ہی نظر میں جج کر لینا ہماری سب سے بڑی خامی ہے۔ آج میں آپ کو جو اسٹوری بتانے والا ہوں، اسے سننے کے بعد یقیناً آپ جان جائیں گے کہ انسان کو پہچاننے کا اصل طریقہ کیا ہے۔ دوستو، ایک آدمی کے 4 بیٹے تھے۔ ان کی سب سے بری عادت جلد بازی میں فیصلہ کرنا تھا۔ وہ ہر کام میں جلد بازی سے فیصلہ کیا کرتے تھے۔ باپ کو اس بات کی بہت فکر تھی کہ آگے جا کے ان کا کوئی نقصان نہ ہو۔ اپنے جلد بازی کے فیصلے کرنے سے یقیناً یہ کوئی نقصان اٹھا سکتے تھے، تو باپ نے اس عادت کو چھڑانے کے لیے ایک دن اپنے 4 بیٹوں کو بلا کر اپنے 4 بیٹوں کو کہا، دور دراز کے گاؤں میں ایک درخت لگا ہے، تم چاروں کو ایک ایک کر کے جانا ہے اور اس درخت کو دیکھ کر آنا ہے۔ باپ نے چاروں میں فرق یہ رکھا کہ چاروں کو الگ الگ موسم میں روانہ کیا۔ ایک کو سردی میں بھیجا، ایک کو گرمی میں بھیجا، ایک کو فضا میں بھیجا اور ایک کو بہار میں بھیجا۔ جب چاروں ایک ایک کر کے اس درخت کو دیکھ کر واپس لوٹے تو باپ نے چاروں کو طلب کیا اور ان سے پوچھا، بتاؤ وہ پیڑ کس حال میں تھا؟ تو پہلا بیٹا جو جاڑے کے موسم میں گیا تھا وہ بولا کہ پیڑ بہت بدصورت تھا، جھکا ہوا تھا اور اس کی ٹہنیاں بھی ٹوٹ رہی تھی۔ اتنے میں دوسرا بیٹا بولا، نہیں وہ پیڑ تو بہت بھرا ہوا تھا، اس پر تو بڑے بڑے پتے لگے ہوئے تھے۔ تیسرے بیٹے نے دونوں سے اختلاف کیا اور کہا کہ اس درخت پر تو پھل لگے ہوئے تھے، اس کی خوشبو دور دور تک جا رہی تھی اور وہ نہایت ہی خوبصورت درخت لگ رہا تھا۔ چوتھے اور سب سے چھوٹے بیٹے نے تینوں بھائیوں سے اختلاف کیا اور کہا کہ وہ ناشپاتی کا درخت تھا، اس پر پھلوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ وہ جھک رہا تھا، وہ خوشبودار، خوبصورت اور زندہ درخت لگ رہا تھا۔ یہ سب سننے کے بعد اس آدمی نے مسکرا کر اپنے 4 بیٹوں کی طرف دیکھا اور کہا، تم چاروں میں سے کوئی بھی غلط نہیں کہہ رہا، سب اپنی اپنی جگہ درست۔ بیٹا باپ کا جواب سن کر بے حد حیران ہوئے کہ ایسا کیسے ممکن ہے، پر باپ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تم کسی بھی درخت کو یا شخص کو کسی ایک موسم کی حالت میں دیکھ کر فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کسی بھی فرد کو جاننے کے لیے تھوڑا وقت ضروری ہوتا ہے۔ انسان کبھی کسی کیفیت میں ہوتا ہے، کبھی کسی کیفیت میں ہوتا ہے۔ اگر تم نے درخت کو جاڑے کے موسم میں بے رونق دیکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر کبھی پھل نہیں آئیں گے۔ ایسا ہی حال انسان کا بھی ہے۔ انسان کبھی بھی ایک حالت میں مبتلا نہیں رہتا، اسی لیے کسی کے بارے میں ایک ہی نظر میں فیصلہ مت کرو۔ ضروری نہیں کہ جو آدمی آپ کو برا لگے وہ سچ میں برا ہو۔ ہمیشہ سوچ سمجھ کر اور ٹھنڈے دماغ سے فیصلہ کرو۔ دوستو، امید ہے آپ سب کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا، کمنٹ میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجئے گا اور آگے اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔